السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محرم الحرام کو اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنا مہینہ کہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شہر اللہ کہا ہے، اللہ کا مہینہ۔ مہینوں کی کل تعداد تو 12 ہے، جیسا کہ قرآن مجید سے ہمیں پتہ چلتا ہے، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ ان عدۃ الشہور، مہینوں کی تعداد، مہینوں کی گنتی، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، جس دن سے اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، اللہ کی کتاب میں 12 مہینے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ چاہے اسلامی کیلنڈر ہو، ہجری کیلنڈر ہو، یا وہ رومی کیلنڈر ہو، یا عیسوی کیلنڈر ہو، بکرمی ہو، کوئی بھی ہو، سب میں مہینوں کی تعداد 12 ہی ملتی ہے۔ اور یہ کس نے بنائی؟ اللہ سبحانہ وتعالی نے۔ کب سے؟ جب سے اس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، اور ان میں سے 4 مہینوں کو اس نے حرمت والا بنایا، جن میں سے ایک رجب ہے اور 3 مسلسل، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم۔ منہا 4 حرم، اور یہ 4 مہینے جنہیں حرمت والے قرار دیا، ان کے پیچھے بھی ایک خاص غرض ہے، اور ان میں سے خصوصی طور پر محرم کو محرم اور پھر ساتھ الحرام کہا گیا، یعنی بہت ہی حرمت والا۔ محرم کس کو کہتے ہیں؟ محرم کا لفظی معنی ہوتا ہے ممنوع، حرام کیا گیا، مقدس، عظمت والا، لائق احترام۔ دوسرے لفظوں میں یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں ہر ایسے کام سے جو فتنہ و فساد اور امن عامہ کی خرابی کا باعث ہو، اس سے بالخصوص منع کیا گیا ہے، اور اس میں آپس میں لڑائی جھگڑا کرنا، ظلم و زیادتی کرنا، نافرمانی کے کام کر کے اپنی جانوں پہ ظلم کرنا، ان سے منع کیا گیا ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ ویسے تو انسان کو کبھی بھی اپنے آپ کو ہلاکت میں نہیں ڈالنا چاہیے، اپنے اوپر ظلم نہیں کرنا چاہیے، دوسرے انسانوں پر ظلم نہیں کرنا چاہیے، لیکن ان مہینوں میں خصوصی طور پر اس کی پریکٹس کروائی گئی، اس کی تربیت کی گئی۔ آپ دیکھیے کہ سال کا اختتام بھی کس پر ہوتا ہے؟ حرمت والے مہینے پر، اور آغاز بھی حرمت والے مہینے سے، یعنی سال کے دونوں کناروں پر حرمت والے مہینے ہیں۔ حرمت پامال ہوتی ہیں 2 طرح سے، ایک اللہ کی نافرمانی کر کے، اور دوسرے بندوں پر زیادتی کر کے، لڑائی جھگڑا اور فتنہ فساد کریٹ کر کے۔ اپنے گھروں میں ایک دوسرے کی عزت اور احترام نہیں کرتے، اپنے ملک میں ایک دوسرے کا ادب، احترام، عزت نہیں کرتے، چھوٹی چھوٹی بات پر دوسروں کے گلے پڑنے کو تیار ہوتے ہیں۔ حالانکہ حدیث میں آتا ہے المؤمن اکرم حرمتا من الکعبہ، مومن کی حرمت کعبہ سے زیادہ ہے۔ آپ کو وہ حدیث بھی یاد ہوگی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم النحر پہ، یوم النحر کون سا ہوتا ہے؟ 10 ذوالحج، اس دن میں خاص طور پر کیا فرمایا؟ آپ نے پوچھا ایو یوم ھذا ایو شہر ھذا، کہ لوگوں یہ کون سا دن ہے، یہ کون سا مہینہ ہے؟ تو لوگوں نے کیا کہا؟ حرمت والا دن اور حرمت والا مہینہ۔ یہ کہہ کے آپ نے فرمایا کہ لوگوں، اللہ کے نزدیک مومن کی حرمت، تمہارے آپس میں مال، جان اور آبرو کی حرمت تمہارے اس دن سے، اس جگہ سے، اس مہینے سے بڑھ کر ہے۔ کس کی حرمت؟ مومن کی۔ جب ہم کعبہ کا ذکر کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ کعبہ شریف، اسی طرح حرم پاک۔ لیکن جب کسی مومن کا ذکر کرتے ہیں تو کس انداز میں کرتے ہیں؟ جب اس کو پکارتے ہیں، جب اس سے بات کرتے ہیں، جب اس سے معاملہ کرتے ہیں، پیٹھ پیچھے اس کا ذکر کرتے ہیں، تو کس انداز میں کرتے ہیں؟ کیسے کرتے ہیں؟ عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ۔ اپنے جیسوں اور اپنے سے چھوٹوں کا عزت، ادب، احترام تو دور کی بات، ہم تو اپنے بڑوں کا بھی احترام کرنا نہیں جانتے، یا پھر اگر کرتے ہیں تو غلو کے حد پہ پہنچ جاتے ہیں، یعنی غلو کرتے ہیں، اور غلو منع ہے۔ غلو کس کو کہتے ہیں؟ حد سے بڑھ جانا۔
اگر کسی سے محبت کرتے ہیں تو حد سے بڑھ جاتے ہیں، کسی سے عقیدت رکھتے ہیں تو حد سے بڑھ جاتے ہیں، کسی کا ادب احترام کرنے لگتے ہیں تو حد سے بڑھ جاتے ہیں، اس کے آگے جھکنے لگتے ہیں، اس کے پاؤں پڑنے لگتے ہیں، اس کے آگے ماتھا ٹیکنے لگتے ہیں، اس کو اس کے مقام سے بڑھا دیتے ہیں. اور بعض اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مقام یا اس سے بھی آگے بڑھا دیتے ہیں. یہ بھی حیرت کی بات ہے. شیطان انسان کو اعتدال پر نہیں رہنے دیتا، جو کرنے کا کام ہے وہ کرنے نہیں دیتا، اور جو نہیں کرنا چاہیے اس کی طرف ہمیشہ اس کو کھینچتا رہتا ہے تاکہ انسان سیدھے رستے سے ہٹ جائے، بھٹک جائے. تو نئے سال پر سب سے اہم سبق جو ہم سب کو سیکھنا ہے وہ کیا ہے کہ ہم کیا کریں. فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، گناہوں سے بچیں، اپنی جان پر ظلم نہ کریں گناہ کر کے. اور اسی طرح کس سے بچیں؟ دوسروں کی بے حرمتی سے، دوسروں کو بے آبرو کرنے سے. یعنی کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے، یا بندوں کے دل توڑنے کا سبب بنے، یا بندوں کو ناراض کرنے کا سبب بنے، رشتوں کو توڑنے کا سبب بنے. اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں عام طور پر کیا کام ہوتے ہیں؟ فرائض سے غفلت، بدعات کا ارتکاب، ان کاموں کا کرنا جن سے اللہ نے روکا ہے، یعنی حرام کام، منکرات، ان تمام چیزوں کا ارتکاب. یہ کر کے انسان دراصل اپنی جان پہ ظلم کر رہا ہوتا ہے. اسی طرح دوسروں کے ساتھ ظلم اور زیادتی، کسی کی غیبت، کسی کو تانا دینا، کسی کا مذاق اڑانا، کسی کو اپنے سے حقیر سمجھنا اور حقیر سمجھ کر اس سے معاملہ کرنا، اور اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا کسی بھی اعتبار سے کہ میں بڑا عقل مند ہوں، بڑا صاحب علم ہوں، بہت سمجھدار ہوں. یعنی کسی بھی طرح خود کو فضیلت دے کر دوسرے کو اپنے سامنے حقیر کرنا، یہ تمام چیزیں دراصل خود اپنی جان پر ظلم کے برابر ہیں. ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، تمہارا خون، تمہارا مال اور تمہاری عزت ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جس طرح تمہارے آج کے دن کی، اس شہر کی اور اس مہینے کی حرمت. یہ کس کا پیغام ہے ہم سب کے نام؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. کیا کچھ حرام ہے؟ خون، قتل نہیں کر سکتے، کسی مومن کی جان نہیں لے سکتے. کیا ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کو جانتے ہیں؟ اگر جانتے ہیں تو کیا مانتے بھی ہیں؟ حالانکہ شرک کے بعد آپ دیکھیں انسانی جان لینا اور خصوصاً کسی مومن کی جان لینا بہت بڑا جرم ہے، کبیرہ گناہ ہے. تمام دنیا کے زوال سے بڑھ کر ہے ایک مومن کی جان لینا. جو ایک جان کو بچاتا ہے گویا وہ سب کی زندگی کا سبب بنتا ہے، اور جو ایک جان کو ختم کرتا ہے گویا وہ سب کو ختم کرتا ہے. انسانی جان کی حرمت بہت بڑی چیز ہے. اور جو شخص کسی کی جان لیتا ہے اس کی سزا کیا ہے؟ من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا. جو جان بوجھ کے، جانتے بوجھتے، ارادے کے ساتھ، نیت کے ساتھ کسی مومن کو قتل کرتا ہے وہ اپنے لیے آگ کماتا ہے. اس کی جزا، اس کا بدلہ جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا. کوئی معمولی بات ہے؟ آج ہم کسی کی زندگی لے رہے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ اپنے لیے کیا لے رہے ہیں، اس کے بدلے میں کیا کما رہے ہیں. یہ چھوٹی بات نہیں ہے. تو محرم الحرام کا پیغام کیا ہے کہ ہم لوگوں میں اس اویئرنس کو عام کریں، انسانی جان کی حرمت کا سبق عام کریں. دوسری چیز، تمہارا مال ایک دوسرے پہ حرام. اس سے کیا سبق ملتا ہے ہمیں؟ کیا چیز بنا ہے؟ چوری، غصب، ڈاکہ، رہزنی، کسی کی اجازت کے بغیر اس کے مال پہ ہاتھ ڈالنا، اس کی رضامندی کے بغیر اس کی کوئی چیز ہتھیا لینا. ہو سکتا ہم یہ کہیں کہ ہم تو چوری نہیں کرتے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح بعض اوقات یتیموں کا مال ہڑپ کر لیا جاتا ہے، ان کی زمینوں پہ قبضہ کر لیا جاتا ہے. بعض اوقات لڑکیوں کے جہیز کو جو والدین کے گھر سے لاتی ہیں اس پہ قبضہ جما لیا جاتا ہے. بعض اوقات شوہر حق کے مہر ادا نہیں کرتے، حالانکہ وہ عورت کا حق ہوتا ہے، اس کو ہڑپ کر جاتے ہیں. اسی طرح چھوٹی چھوٹی چیزیں چرانا، کسی کے بیگ سے کچھ نکال لینا. آج آپ دیکھیں کہ کوئی کہیں اپنا بیگ رکھ کے ہے امن میں کہ جب میں واپس آؤں گا تو یہ اسی طرح ہوگا. پھر اسی طرح امانتوں میں خیانت، کہ کوئی آپ کے پاس کوئی چیز امانت رکھواتا ہے اور آپ اس میں سے اپنی مرضی سے تصرف شروع کر دیتے ہیں. کسی کا بھی مال، کسی کی بھی ملکیت کی چیز اس سے زبردستی ہتھیانا یا اجازت کے بغیر یا کسی طرح زور زبردستی جبر سے چوری کر کے یا سامنے سے لوٹ کے، یہ سب کچھ حرام ہے.
کیا سزا ہے چوری کی؟ ہاتھ کاٹنا. اور راہزنی اور لوٹ مار کی سزا کیا ہے؟ مخالف سمت سے ہاتھ پاؤں کاٹنا. عبرتناک سزائیں ہیں. لیکن آج کتنے گھر محفوظ ہیں، کتنے لوگ محفوظ ہیں؟ اور یہ کون کر رہا ہے؟ کون کس کے در پہ ہے؟ مومن کے. چوری کر کے بھی اپنے آپ کو پھر ایماندار کہتے ہیں. ایمان تو رہتا ہی نہیں اس وقت جب بندہ چوری کر رہا ہوتا ہے. اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو سخت پکڑ ہے. اور توبہ کب ہوتی ہے؟ چوری کا سامان گھر میں رکھ کے. یعنی آپ چوری کی چیز اپنے پاس ہتھیائے رکھیں، چھپائے رکھیں، استعمال کریں، دوسرے کو نہ دیں اور کہیں میری توبہ، اب حج کر رہا ہوں گا تو توبہ ہو جائے گی میری. چور کی معافی کب ہوتی؟ جب وہ چوری کیا ہوا مال اس کے مالک کو واپس لوٹائے. کیونکہ حقوق العباد اسی وقت معاف ہوں گے جب بندے معاف کریں گے. تیسری چیز جسے حرام قرار دیا گیا وہ کیا ہے؟ عزت. یہ کیسے پامال کی جاتی؟ کس کس طریقے سے؟ کیا کسی کی غیبت کرنا اس کی عزت پامال کرنا ہے؟ کسی کا مذاق اڑانا، کسی کو ذلیل کرنا، کسی بھی طرح کسی کی تحقیر کرنا؟ تو ہم سب کو اپنے ساتھ عہد کرنا ہے. کیا کہ ہم اپنی زبان، عمل اور رویے سے ہر ایسے کام سے بچیں گے جو دوسروں کے لیے اذیت اور تکلیف کا باعث بنے یا جس سے کسی کی دل آزاری ہو. ہمیں کسی کی دل آزاری نہیں کرنی. ہمیں کی بجائے بھی اگر آپ مجھے کہیں نا کہ مجھے کسی کی دل آزاری نہیں کرنی، کیونکہ ہم ہر تھوڑی دیر کے بعد بھولے ہوئے ہوتے ہیں یہ سبق. پھر اسی طرح دیکھیے کہ عام لوگ تو عام لوگ، کیا ہم میں سے کسی کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ صحابہ کرام کے خلاف کوئی بات کرے؟ ہماری عزت بڑی ہے یا ان کی عزت؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے بارے میں کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ. میرے صحابہ کو گالیاں مت دینا، ان کو برا بلا نہ کہنا. تم میں سے خواہ کوئی احد پہاڑ برابر بھی سونا خرچ کرے، کر سکتے ہیں؟ ہے ہی نہیں کچھ، کریں گے کیا؟ تو بھی وہ ان کے ایک مد یا آدھے مد کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا. انہوں نے اللہ کے راستے میں اللہ کی خاطر جو قربانیاں کی ہیں اور جس طرح مشکل وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہے، ان کی قربانیوں کا اجر اور صلہ اللہ کے ہاں اتنا بڑا ہے کہ تم میں سے اگر کوئی احد برابر بھی سونا خرچ کرے تو ان کے ایک سیر یا آدھ سیر کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے. ان کے کام پہاڑوں برابر، ان کے اجر پہاڑوں برابر. ہم کیا ہیں؟ ادھر کچھ کرتے ہیں ادھر ضائع کر کے رکھ دیتے ہیں، اور پھر ایسی ایسی باتیں صحابہ کے بارے میں کرتے ہیں اور بعضوں کا صرف سنی سنائی دیکھتے دیکھتے، اور پھر بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم صاحب ایمان ہیں. کون تھے صحابہ؟ قرآن کیا بتاتا ہے ان کے بارے میں؟ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. کون تھے صحابہ؟ وہ جو نیکیوں میں سبقت کرنے والے تھے. والسابقون الاولون، وہ جنہوں نے سبقت کی، پہلے ایمان لے آئے. من المہاجرین والانصار، کچھ نے ہجرت کی اور کچھ انصار تھے. والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ بھی جنہوں نے ان کی پیروی کی احسان کے درجے میں، یعنی تابعین بھی، صرف صحابہ نہیں، تابعین بھی. ان کا مقام، ان کا درجہ، ان کی قربانیاں، اس کے صلے میں اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہیں. اور یہ عظیم الشان کامیابی ہے. ان کے لیے تو اللہ نے جنتیں تیار کی، وہ ہمیشہ کی نعمتوں میں ہیں، بلند درجے پائے ہوئے ہیں، اور ہم یہاں بیٹھ کر ان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں. کیسے مسلمان ہیں ہم؟ ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا. اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ ان کے درمیان اگر اختلافات ہوئے بھی یا ان سے انسان ہونے کے ناطے کوئی کوتاہی ہوئی بھی تو مجھے اور آپ کو حق نہیں پہنچتا کہ ہم ان کا محاسبہ کرنے بیٹھ جائیں یا ان کے بارے میں ہم کوئی رائے دیں. یہ نہ ہو کہ وہ تو اعلیٰ جنتوں میں پہنچے ہوئے اپنے اعمال کی وجہ سے، اللہ کی رحمتوں کی وجہ سے، اور ہم ایسی باتوں پر بحث مباحثے کریں
کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہو اور انسان اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، تو یہ کوئی عقل مندی کی بات تو نہیں. اور یاد رکھیے اس میں صرف صحابہ نہیں، تابعین کی بات بھی ہے، کیونکہ بعض لوگ صحابہ کے بعد تابعین کے اوپر بھی بہت حملہ آور ہوتے ہیں. تو اس لیے جب کبھی گزرے ہوئے لوگوں کی بات ہو تو ہمارا فرض کیا ہے، ہم کیا کریں، کیا کہیں؟ وہی جو قرآن نے ہمیں بتایا، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون. جب بھی محرم آتا ہے تو عام طور پر لوگ ماضی کی باتیں بہت کرتے ہیں، تاریخ کو دہراتے رہتے ہیں، جس میں کچھ سچی باتیں بھی ہیں اور کچھ جھوٹی بھی ہیں. اور عموماً لوگ آپس میں بیٹھ کر بحث و مباحثہ شروع کر دیتے ہیں، کون حق پر تھا اور کون نہیں، کس نے کس پر زیادتی کی. کیا اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ آپ سے کروائے گا جو آپ اپنی انرجی لگا رہے ہیں ان چیزوں پر؟ یا آخر کب تک ہم ماضی ہی کی باتیں کرتے رہیں گے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ صرف ماضی کو یاد کرتے رہیں یا پھر مستقبل کی سوچیں؟ مستقبل کی سوچیں. ہم میں سے ہر ایک کو اپنے مستقبل کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے، اور پھر ایک ایک فرد جب اپنے مستقبل کے بارے میں فکر مند ہوگا تو مل کر اجتماعی طور پر ہم سب اپنی دنیا اور آخرت کے بارے میں بہتر منصوبہ بندی کر سکیں گے اور آگے کو بڑھ سکیں گے. تاریخ صرف سبق کے لیے پڑھی جاتی ہے کہ اس سے انسان عبرت حاصل کرے، سبق لے اور آئندہ وہ غلطیاں نہ دہرائے، آئندہ ایسا کوئی کام نہ کرے کہ جس سے پچھلوں کو نقصان ہوا. لیکن افسوس یہ کہ ہم نہ سبق لیتے ہیں اور پھر انہی چیزوں کو ریپیٹ کیے چلے جا رہے ہیں. اگر صحابہ کے درمیان اختلاف ہوئے یا تابعین کے درمیان اختلاف ہوئے تو ہمارے لیے سبق کیا ہے کہ ہم ان چیزوں سے بچیں، یا یہ سبق ہے کہ ہم ان کے بارے میں فیصلہ کرنے بیٹھ جائیں اور آپس میں جھگڑیں اور ایک دوسرے کے قتل و غارت شروع کر دیں اور ایک دوسرے کو برداشت نہ کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان دوسرے مسلمان پہ حرام کیا گیا ہے، ہر مسلمان دوسرے مسلمان پر حرام ہے. کیا مطلب؟ اس کی جان، مال، آبرو. وہ ایک دوسرے کے بھائی اور مددگار ہیں. ہم سب کو نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا ہے. تو کرنے کا کام تو یہ ہے. دوسروں کے ساتھ کیسا معاملہ کہ اگر وہ اچھا کر رہے ہیں تو ان کی مدد کی جائے، اور اگر وہ غلط کر رہے ہوں تو ان کو غلطی سے روکا جائے، ان کے لیے خیرخواہی کے جذبات ہوں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ سب سے بڑھ کر اپنے بارے میں سوچ بچار کرنی چاہیے، اپنے مستقبل کے بارے میں سوچنا چاہیے. کیونکہ اگر ہم خود اپنے بارے میں نہیں سوچیں گے تو کیا کوئی دوسرا ہمارے لیے سوچے گا؟ کیا کوئی دوسرا ہماری نجات کے لیے کچھ کام کرے گا؟ سورۃ الحشر میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم انشاءاللہ اللہ اور اس کے رسول کے ان احکامات پر عمل کریں گے، اور اس کے بعد اگلا کرنے کا کام کیا ہے؟ اپنے نفس کا محاسبہ نفس. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. اپنے لیے سوچیں میں نے اپنی کل کے لیے کیا کیا ہے، اپنی آخرت کے لیے کیا کیا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.